دیکھیے آپ ایک درجن نہیں، دو درجن نہیں، کئی درجن ایسے بدبخت افراد ہیں جو ان کے ساتھ اسپرچولی کنیکٹڈ تھے اس غلاظت کے لیے، جس کو آپ یہ کہیں کہ عملیات کا نام دے لیں یا جادو ٹونے کا نام دے لیں، کیونکہ اون چودھری، انعام شاہ، عمران شاہ اور سفیر تک جو ان کا لائل ترین ملازم تھا، ان سب سے آپ علیحدگی میں اونوت پوچھ لیں کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے وہ عملیات کے ساتھ جڑا، جو صدقات کا ایک پروسیس تھا وہ کس طرح سے ہوتا تھا، اور انعام شاہ کو کیوں نکالا گیا بنی گالا سے، اور انعام شاہ کا قصور کیا تھا اور باقی لوگوں کا کیا جرم تھا، کیونکہ ان کو جس پہ بھی شک ہوتا تھا کہ یہ کہیں اس نے دیکھ لیا اور یہ کسی جگہ پہ خبر لیک نہ کر دے تو وہ اس کو جاب سے فارغ کر دیتی تھی، کھڑے کھڑے کہتی تھی اس کو فارغ کریں، بلکہ ضد کر کے خان صاحب سے کہتی تھی کہ یہ سارے ملازم جو ہے یہ تمہارے لیے نحوست ہے اور ان کا گھر میں رہنا جو ہے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو نکالو۔ تو بلکہ میں تو حیران تھی کہ وہ شیرو جو ہے جو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی میں میری پہلی میٹنگ تھی بنی گالا کے اندر، اور میڈیا اسٹریٹجی ہماری میٹنگ تھی اور اس میں بھی شامل تھی، تو میں باہر سے جب اندر پہنچی تو میٹنگ شروع ہو گئی تھی، تو ایک دم سے میں نے دروازہ کھولا، اور چونکہ آپ کو پتا جب آپ باہر سے آتے ہیں اور اندر اندھیرا ہو تو آپ کو ویسے ایک فلیشنگ ہوتی ہے، نظر نہیں آتا، تو میں نے نیچے نہیں دیکھا، تو میں نے ایک دم سے پاؤں رکھا تو ایک خاموشی تھی جس کے اوپر چہ 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 کی آواز آئی، اور وہ میرا پاؤں جو تھا وہ شیرو کے اوپر پڑ گیا، اور شیرو صاحب چونکہ خان صاحب کی ٹانگوں میں ساتھ وہ چیئر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے جو ہی ان پہ پاؤں رکھا تو وہ جس طرح کا قرآن مچا اور جس طرح کا میرا ویلکم ہوا، اسے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہاں پہ اس قسم کے شوق جو تھے وہ تو آپ میرے سے زیادہ وٹنس ہیں، اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھ سے زیادہ آپ کو بھی پتا ہے۔ آوان صاحبہ پتا تو آپ کو تھا، تو پھر یہ 9 مئی کا انتظار کیوں کیا؟ آپ پہلے چھوڑ دیتی، کیونکہ اون چودھری صاحب نے تو چلیں ان کو تو بیچاروں کو نکال ہی دیا گیا اور پارٹی سے بھی رابطے بھی ختم ہو گئے، آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا، تو آپ نے پہلے کیوں نہیں یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کری ہوں؟ بلکہ لوگ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں آپ تھی کب؟ سنا مجھے 1.5 سال 2 سال سے کبھی آپ نے ٹی وی پہ آتے دیکھا، پارٹی کے بیانیے کو ڈیفینڈ کرتے دیکھا، ادھر زمان پارک میں لگے تھیٹر میں کسی جگہ کھڑے دیکھا، اس تھیٹر کے اندر کسی جگہ ان میٹنگز کے اندر زمان پارک میں جب سے خان صاحب زمان پارک شفٹ ہوئے ہیں مجھے کسی میٹنگ کا حصہ بنتے دیکھا، یہ سارے وہ ڈسوسیشن اور ڈسکنیکٹ تھا جو حالات، واقعات اور پی ٹی آئی کے اندر جو کھچڑی پک رہی تھی، جو زہر آلود پروپیگنڈا اور ذہن سازی کی جا رہی تھی، اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے میں اپنے حلقے میں کام کر رہی تھی، میں اپنے والدہ کے نام سے ہاسپٹل بنا رہی تھی، انفارچونیٹلی اس دوران میں میری والدہ کی ڈیتھ بھی ہوئی اور مجھے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنے حلقے کو دینا پڑا، وہ اس سے پہلے ان کی بیماری کی وجہ سے میں مصروف رہی، تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے وہ اعلان کرنا کوئی ایشو نہیں تھا، میں آ کے چینلز پہ وہ سب کچھ کہہ سکتی تھی، لیکن اس سے ملک کو نقصان ہونا تھا، کیونکہ ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید کوئی نہج، ایسا راستہ، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ جس بیانیے پہ خودکش بیانیے پہ چل پڑے ہیں اور اداروں پہ انہوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے، اور سیاسی مخالف اور سیاسی حریفوں کی بجائے ان کا ایجنڈا اور ٹارگٹ یونیفارم بن گئی ہے، تو یہ ریورس کر جائے اپنا بیانیہ، جیسے یو ٹرن لیتے ہیں ایک اور یو ٹرن لے لے تو یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں، آپ نے دیکھا کہ وہ بجائے اس کے چیزیں ٹھیک ہے۔ سیٹل ہوتی، الٹیمیٹلی 9 مئی کا وہ المناک حادثہ ہوا اور جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ دیا، جس نے پورے پاکستان کی چولیں ہلا دی، اور الٹیمیٹلی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے کارکن جو ہے اس کی
خواہشات کا ایندھن بن گئے اور آج وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں وہ خواتین بھی ہیں. اور بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو کارکن آپ کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا گئے، آپ نے ان کو ڈسوسیٹ کر دیا، ڈسون کر دیا. آپ نے کہا کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، نہ یہ میرے کارکن ہے. تو پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا؟ کیونکہ ان کی فیس بک دیکھ لے، ان کا پورا فیس بک آئی ڈی نکالے، اس سب کی جو پچھلی گزشتہ کئی سالوں سے پوسٹیں ہیں اچھا اس فردوس میں عاشق وہ امان صاحبہ عمران ایک خان وقفے کی اجازت دیجیے. ویسے تو آپ کو روکنا بہت برا لگ رہا ہے مجھے، لیکن ایک وقفے کی اجازت دے دیجیے. واپس آتے ہیں تو فردوس عاشق امان سے اور انکشافات بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آفٹر دی بریک.